والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبي وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. با آواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس رسول لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام حضور اپنے حجرہ انور کے اندر تشریف فرما تھے اور صحابہ باہر جشن عید میلاد النبی منا رہے تھے. اس زمانے کے اندر تو ایسی لائٹنگ وغیرہ یا ایسا کوئی انتظام نہیں تھا دور رسالت مآب کے اندر، لیکن رسول اللہ نے اپنی محفل سجائی ہوئی تھی، رسول اللہ کے قصیدے پڑھ رہے تھے تو اندر سے کہتے رسول اللہ تشریف لائے اور کہا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ جلسہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ جلوس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں راہ صراط مستقیم آپ کی صورت میں عطا کیا. تو حضور نے فرمایا تم کیا اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو حضور وہ صحابہ نے باقاعدہ قسم دی کہ رسول اللہ ہمیں اللہ کی قسم ہم اسی مقصد سے بیٹھے. کہا میں نے یہ بات کسی تہمت کی وجہ سے نہیں پوچھی یا کسی شک کی وجہ سے نہیں پوچھی. کہا اتانی جبریل امین علیہ السلام، کہا جبریل امین آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ کا سلام ہو. جو باہر صحابہ بیٹھے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی تھی وہ آج اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اگر ہم بھی لائٹیں لگا لیں تو گلیاں سجائیں یا دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے شیرینی کا انتظام کر دیں، کسی کھانے پینے کا انتظام کر دیں، تو اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے. تو آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحابہ سے ہی ثابت ہے نا، تو اس کے اندر کسی کو کوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کی ہے اور وہی پیدائش کی ہے. تو ہمارے علماء نے بہت اچھا جواب دیا، کہا وفات کا جشن یا غم وہ منائے جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ زندہ نہ رہے تو کائنات زندہ نہیں رہ سکتی. کیونکہ ایک جناب قاسم نانوتوی جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات، اس کے اندر جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، کہتے کہ انہوں نے پورے دعوے سے لکھا ہے آب حیات کے اندر کہ ایک لمحے کو حضور مر جائے کائنات زندہ نہیں رہ سکتی. اور دیوبند کے بانی جناب اشرف علی تھانوی انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، کہتے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کسی بھی طرح 12 تاریخ وفات کی ہے ہی نہیں. اب دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو حضور کا آخری حج تھا وہ تھا جمعے کے دن اور حضور کی جو پیدائش ہے وہ ہے پیر کے دن. کہتے کہ اس وہ حج کے جمعے سے لے کر ربیع الاول تک سارے مہینے 29 کے گن لو، سارے مہینے 30 کے گن لو، 2 29 کے، 1 30 کا، 2 30 کے، 1 29 کے، کسی بھی طرح 12 تاریخ آتی ہی نہیں ہے. پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے. تو حضرت جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ان کی 3 کتابوں میں انہوں نے لکھا.
ایک نشرالدین کتاب ہے، کمپنی نے آج چھاپی ہے، آپ کو مل جائے گی. اور ایک کتاب ہے فتاوی امدادیہ، فتاوی اشرفیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور تیسری کتاب ہے حفاظات یومیہ، جس کے اندر دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہے 12 تاریخ وفات کی آتی ہی نہیں ہے. تو جمعہ پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیے، جمعہ پڑھتے ہیں؟ کئی وہ والا تو حساب نہیں کہ بیٹا گھر دیر سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کہاں رہ گیا تھا، تو بیٹے نے کہا میں جمعہ پڑھنے گیا تھا. کہا آج تو جمعرات ہے. کہا نہیں جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا ہوں. تو وہ والا تو کوئی حساب نہیں ہے. تو کہتے کہ اب حدیث کے اندر ہے کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے، دینوں کا سردار ہے. اب حضرت آدم کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہے، وفات بھی جمعہ کے دن ہے. اب حدیث کے الفاظ ہے الجمعۃ عید للمؤمنین. اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہر جمعے کو عید مناتے ہو، وہ ولادت آدم کی خوشی میں یا وفات آدم کی خوشی میں؟ اللہ نے حضرت آدم کی ولادت کی خوشی باقی رکھی، ہر جمعے کو عید بنا دیا. ہمارے نبی کا کیا سال کے بعد نہیں، ہر ہفتے میں نبی کا ہم جشن مناتے ہیں حضرت آدم کی ولادت کا. ہر ہفتے جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں جو کہ سال کے بعد آنے ہیں. تو اہل سنت کے عقیدے پر پابند رہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. تو کسی نے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو؟ میں نے کہا یوں نہ پڑھو، کیونکہ وکیل ہوتا ہے ایڈوکیٹ کے معنی میں، اور وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. وکیل جج کے سامنے مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ہو جاتی ہے. تو ہر وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور پھر فرمایا جو کمالات ہیں حضور کے حوالے ظاہریہ ہیں، کمالات ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ انگلی اٹھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، وہ سڑیاں کھجورا اگا جاند آئے، وہ پتھرا نو کلمے پڑا جاند آئے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو غم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی چاہنے خدا قبلے بدل دیتا ہے. بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں بات آئی. کہا قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. کہتے کہ ساکت طائر سدرہ نشین جبریل امین حاضر ہوئے. کہا قد نرا تقلبک وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. کہا محبوب پروگرام بن گیا ہے، پھر ابھی رخ پھیر لو. کیونکہ ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ادا کی جائے گی. تو اگر ہم نہ بتائیں تو لوگ اگلے دن آ کر گریبان کو پڑیں گے کہ ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا. ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں ابھی رخ پھیر لو. کہا یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں تے قبلہ او دے بنیا سائن جتھے یار نے موڑیاں زلفاں. تو پھر ایک کمالات ہیں حضور کے جن کو سبھی جانتے ہیں، لیکن کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جن کو آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم ہوا. کیونکہ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی. لیکن ان کو بھی کہہ دیا گیا یا ابا بکر لم یعرف غیر ربی، اے ابو بکر تم میرے ساتھ سفر و غزرت کے
सफर गजरब के मजे लूटते हो, मेरा कुर्ब हासिल करते हो, लेकिन ये अपनी जहन नशीन कर दो ये वाली बात कि मुझे मेरे रब से ज्यादा कोई नहीं जानता। वो कमालात जो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। उधर से फिर अहमद रजा खान का कलम उठा, मेरे इमाम का कलम उठा। उन्होंने कहा कि खीरत से कह दो कि सर झुका ले। खीरत कहते हैं अकल को। कहा खीरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले। कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न संग के मंजिल न मरहले थे। गुमान इमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर की फेर में हो। मुरीद की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की। बला गलौला भी कमाली ही, कशफत तुजा भी जमाली ही, हसुनत जमीयों की सौली ही, सल्लू अलैहि व आलिही। मुझे बताओ मैं उस नबी का जिक्र ना करूं, मुझे बताओ मैं उस नबी का तज़किरा ना करूं, क्या गली गली जाकर उनके नारे ना लगाऊं, क्या उनके नाम की माला ना जपूं, क्या उनके तज़किरों की खुशबू से मस्त ना हो जाऊं। कायनात में जितना भी चरागा है आमीना के लाल के कदमों का सदका है। कायनात में जितनी भी रोशनियां हैं आमीना के लाल के कदमों के सदके से हैं। अगर वो ना होते तो आज अंधेरा होता। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह का जब घर तमीर किया ना तो कहा रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, मालिक तेरे घर की तमीर कर दी है, अर्ज करता हूँ वो रसूल को भी भेज दे। आंखें देखने को तरस गई हैं। हजरत ईसा ने नाम भी बताया, कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूँ, सुन लो मेरे बाद अब वही आएगा, उसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया, हुजूर की उम्मत में होने के लिए तमन्ना की। नस्तूरा राह भी इंतजार करता रहा, बुहेरा राह भी इंतजार करता रहा। शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने खास 12 हवारियों को बता रहे हैं कि मेरे बाद वही आएगा, उसका नाम अहमद होगा। उनमें से एक हवारी बोला, कहा हजरत जिनके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं क्या वो आपसे भी अफजल आला होंगे? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े वो तो फिर कोई अफजल ही होगा, क्योंकि हर मुरीद कहता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द कहता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर कारकुन कहता है मेरे लीडर से अफजल कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है, बदनसीब है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। वो कहते हैं ना कि महबूबात नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू ओ झूठे प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ पिया फरमांदा, ओ आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। ऐब हो भी तो नजर नहीं आता और जहां हो ही ना। हजरत हसन बिन साबित रसूलुल्लाह के सामने फरमा रहे हैं, हदीस तकरीरी है, कहा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, हुजूर आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया है। और फिर कहा अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, लगता है आपके रब ने आपसे पूछ के आपको बनाया। तो ये हर मुक्तदी का ये ख्याल होता है मेरे इमाम से अफजल कोई नहीं, हर कारकुन का ये ख्याल है कि मेरे लीडर से अफजल कोई नहीं, हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। तो एक हवारी ने कहा ना, कहते हजरत जिनके आप कसीदे पढ़े हैं क्या वो आपसे भी अफजल वाला होंगे? कहा तुम अफजल होने की बात करते हो, वो तो इतनी शानों और अजमतों का हामिल होगा कि उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए। ये भी मुकद्दर की बात है, ये भी वक्त की बात है कि उनके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए। तो आइए सलेमान फारसी की कहानी सुनते हैं। मजूसी के बेटे थे, हक की तलाश में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। तो एक पादरी के पास आकर रुके, सारी जिंदगी उसकी खिदमत की। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया ना तो कहा कि मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुम्हें उससे कुछ मिल जाएगा। कहते कि मैंने उस पादरी की तदफीन की और गमूरिया आ गया और उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब उसका आखिरी वक्त आया उसने कहा अब कोई है नहीं जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं,
لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں۔ وہ یثرب، وہ مدینہ، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تم وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے کہ میں نے اس کی تدفین کی اور مدینے جانے والے قافلے میں شریک ہو گیا۔ قافلے والوں نے پکڑ کے مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مجھ پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں کام کرتا، کھجوریں توڑتا، گوٹی کرتا، لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ نبی آخر الزمان آئے اور مجھے دید ہو۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے میں ایک دن اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہوئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے ہیں۔ میں چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ وہ جو یہودی تھا نا، کہتے وہ میرے آقا نے وہ سمجھا کہ شاید غلام بھاگ گیا ہے، اس نے پکڑا اور مجھے اس نے پکڑ لیا اور میں نے کہا مجھے جانے دے، میں نوکر تیرا ہی ہوں پر دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ کہتے کہ میں کچھ کھجورے لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، میں نے جا کے حضور کو پیش کی، حضور نے کہا ہم نبی صدقہ نہیں دیتے۔ کہتے کہ ایک نشانی پوری ہوئی اور پھر فرمایا کہ دوسری نشانی یہ تھی کہ حضور ہدیوں کو رد نہیں تھے کرتے۔ کہتے کہ میں کچھ دنوں کے بعد کچھ اور کھجورے لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، حضور نے قبول فرمایا۔ کہتے کہ تیسری نشانی یہ تھی کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کہتے کہ دو نشانیاں پوری ہو گئے، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی پوری بولے پھر مانوں گا۔ کہتے میں ایک دن اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ کہتے میں اپنے مقدر پر قربان نہ جاؤں، حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے اور حضور نے اپنے مبارک کندھے پر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور میری یہ دلی تمنا یہ تھی کہ ایک تیز جھونکا ہوا کا آئے، چادر اڑ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ کہتے حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ ادھر تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں نا، کتنی بدبخت بولیاں بولی گئی، وہ کاغذ پھٹ جائیں، جل جائیں، جن میں لکھا ہے کہ گدے گھوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے، یہ جن کی غز غز کی داڑیاں ہیں نا، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ کہتے کہ حضور میرے ارادہ قلب سے آغاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اٹھائی اور میری جانب فرما کر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا ہم پر موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پر قربان نہ جاؤں، آپ سب اپنے مقدر پر نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے، جن کی انبیاء نے تصدیق کی۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ کتاب کے پہلے جو فہرست ہوتی ہے نا، انبیاء تمام وہ ہیں کم و بیش 1,24,000 کے نمبر، جن کو انبیاء کہتے رہے، ہر کوئی یہ کہتا تھا آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، لیکن جو پوری کتاب ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے، جو پوری کتاب ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ تو ہم جب پیدا ہوئے، والد صاحب مسجد صاحب سے مولوی صاحب کو بلا لے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے مقدر پر کیوں قربان نہ جائیں، آپ اپنے مقدر پر نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کا عقیدہ، حضور کی محبت دلوں میں جگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی۔